زینب نماز پڑھنے کے بعد چارپائی پر سبزی کی ٹوکری لے کر بیٹھ گئی اور ماں کو آواز دی کہ آپ بھی ادھر میرے پاس آ کر بیٹھ جائیں، سبزی بنا لوں تو پھر دونوں مل کر چائے پئیں گے۔ زینب کی اس بات پر ماں دھیرے سے مسکراتے ہوئے چارپائی سے اٹھ کر زینب کے پاس آنے لگی۔ زینب نے زبردستی چہرے پر مسکراہٹ سجا لی۔ وہ مسکراتی ہی صرف ماں کے لیے تھی، کیونکہ ان کی زندگی میں ایک ایسا مسئلہ تھا جسے وہ چاہ کر بھی ٹھیک نہیں کر پا رہی تھی۔ ماں تو ہر وقت ہی پریشان رہتی تھی، لیکن زینب ہی تھی جو کبھی گھر میں چھوٹے بچوں کو بلا کر ان کو قرآن پاک پڑھاتی کہ بچوں کی وجہ سے گھر میں تھوڑی رونق ہو جاتی ہے، اور ماں بھی تھوڑا سا بہل جاتی۔ وہ دونوں بیٹھ کر چائے پینے لگی۔ ماں کے چہرے پر پریشانی کے آثار ہوتے ہوئے دیکھ کر زینب بولی، ماں مجھے پتا ہے آپ کیا سوچ رہی ہیں، ابا 2 دن سے گھر نہیں آئے، آپ فکر مت کریں، وہ آ جائیں گے۔ تب ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بولی، پتہ نہیں میں نے کون سا گناہ کیا تھا جو سلیم جیسا شوہر مجھے ملا۔ زینب نے کرب سے آنکھیں میچ لیں۔ اسے معلوم تھا کہ اب اسے دوبارہ سے ماں کو چپ کروانا ہوگا اور بہلانا ہوگا۔ آج سے 20 سال پہلے سلیم اور شکیلہ کی شادی ہوئی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے تھے۔ شروع میں ہر چیز ٹھیک رہی، لیکن زینب کے ہونے کے بعد کچھ ایسا مسئلہ بن گیا کہ شکیلہ دوبارہ سے ماں نہ بن سکی۔ شکیلہ ایک بہت ہی مذہبی لڑکی تھی۔ سلیم بھی ویسے تو بہت اچھا تھا، نماز قرآن بھی پڑھتا، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد اس کی نوکری جاتی رہی اور گھر کے حالات خراب ہونے لگے۔ پھر کچھ برے دوستوں کی صحبت نے سلیم پر بہت برا اثر ڈالا۔ وہ بھی اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر نشہ کرنے لگے، شراب پیتے اور جوا کھیلتا۔ کبھی کبھی تو جیت جاتا، لیکن کبھی کبھی ہار جاتا۔ اس جوئے نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ گھر کے حالات مزید خراب ہونے لگے تھے۔ شکیلہ لوگوں کے کپڑے سلائی کرتی اور کچھ پیسے کما کر گھر کا راشن پورا کرتی، لیکن سلیم نے گھر کی ایک ایک چیز بیچ دی اپنے جوئے اور شراب کی خاطر۔ پھر ایک بار وہ جوئے میں بہت بری طرح سے ہارا اور اپنا گھر بیچ ڈالا۔ شکیلہ اور 15 سال کی زینب روتے ہوئے یہ سوچ رہی تھی کہ اب اس گھر نہیں رہے گا تو کہاں جائیں گی۔ خیر جیسے کیسے کر کے انہوں نے ایک چھوٹا سا معمولی سا گھر کرائے پر لیا، جس کا کرایہ شکیلہ کو ہی دینا تھا۔ وہ یہ بات جانتی تھی، لیکن اب اتنے سالوں بعد جو ان کے ساتھ ہونے والا تھا وہ یہ نہیں جانتی تھی۔ زینب نے ماں کو نیند کی گولی کھلائی، لیکن اس سے پہلے ماں کو کھانا کھلایا۔ ماں کو ویسے تو کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا، لیکن وہ ابا کی وجہ سے بس ٹینشن میں ہی رہتی تھی۔ ویسے تو گھر کے کام بھی کرتی اور سلائی کا کام بھی کرتی، لیکن اب جب سے زینب بڑی ہو گئی تھی اور اس نے میٹرک تو اسکول سے ہی کی، لیکن انٹر گھر بیٹھ کر ہی کر لی۔ لیکن اس کے بعد اس کے پاس پڑھنے کا نہ ہی کوئی خرچہ تھا اور نہ ہی کوئی وسائل۔ اسی وجہ سے زینب نے پڑھائی چھوڑ دی اور قرآن پاک پڑھنے لگی، اور ترجمہ تفسیر کے ساتھ قریبی مدرسے میں جا کر قرآن پاک پڑھتی۔ وہ صوم و صلات کی پابند ایک مذہبی لڑکی تھی۔ بے شک یہ شکیلہ کی ہی تربیت کا نتیجہ تھا۔ اس نے دیکھا کہ جب ماں سو گئی ہے تو وہ عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے باہر صحن میں آ گئی۔ نماز پڑھنے کے بعد جب وہ دعا مانگ رہی تھی تب ایک تواتر سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اپنے باپ کی ہدایت کے لیے دعا مانگنے لگی، اور وہ یہ بھی کہ آج 2 دن ہو گئے ابا کا کچھ عطا پتہ نہیں تھا، وہ ٹھیک بھی ہیں یا نہیں۔ وہ ان کے گھر آنے کی دعا کرنے لگی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کی یہ دعا اتنی جلدی قبول ہو جائے گی۔ باہر دروازے پر ہلکا سا کھٹکا ہوا تو زینب نے ہاتھ چہرے پر پھیرتے باہر آئی۔ ہلکی آواز میں پوچھا، کون ہے؟ تب ابا نے بولا، زینب دروازہ کھولو، میں ہوں۔ ابا کی آواز سن زینب کو کچھ حوصلہ ہوا، دروازہ کھولا اور ان کو اندر لے آئی۔ دیکھا تو ان کی حالت بہت خراب لگ رہی تھی، آنکھیں بے تحاشا سرخ ہو رہی تھیں، لگ رہا تو جیسے وہ ابھی بھی نشے میں ہو۔ زینب کا دل بہت بری طرح سے دکھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے ابا کو سہارا دیا اور لا کر صحن میں پڑی چارپائی پر بٹھایا۔ وہ پانی لینے کچن میں گئی کہ ابا کو پانی دے کر جب واپس آئی تو اس کے باپ کے پاس ایک لمبا چوڑا انسان کوٹ اپنے بازو پر ڈالے گردن تان کر کھڑا تھا۔ جیسے ہی اس نے زینب کو دیکھا تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ ابا نے محسوس کر لیا کہ سامنے والے کو زینب پسند آ گئی ہے۔ زینب کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھے کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور یہ شخص کون ہے۔ زینب نے جلدی سے منہ پر دوپٹہ نقاب کی صورت میں ڈالا اور باپ کے پاس آ کر پانی کا گلاس تھمایا۔ سلیم صاحب نے تھکے ہوئے انداز میں سامنے والے نوجوان سے کہا، یہ رہی تمہاری امانت، ابھی اور اسی وقت اسے یہاں سے لے جا سکتے ہو۔ مقابل تو جیسے اسی بات کے انتظار میں تھا، اس نے زینب کا ہاتھ تھاما اور اسے لے کر جانے لگا۔
زینب کو تو جیسے کرنٹ لگا، اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور بولی، ابا یہ کون ہے؟ ارے مجھے کیوں لے کر جا رہا ہے؟ آپ ہوش میں تو ہے؟ لیکن سامنے والے کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ اس نے دوبارہ سختی سے زینب کی کلائی تھامی اور تقریباً گھسیٹتے ہوئے اسے باہر دروازے کی طرف لے جا کر زینب کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کرے۔ اپنے باپ کو دیکھا تو وہ جھکے ہوئے سر کے ساتھ سر کو کھجاتے ہوئے کھڑا تھا۔ یقیناً وہ نشے میں تھا۔ زینب کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ اس کا دماغ تیزی سے کام کیا اور وہ جلدی سے ماں کو آوازیں دینے لگی۔ زور زور سے روتے ہوئے اماں اماں پکارا، لیکن اماں کو تو اس نے سکون کی خاطر ہی نیند کی گولی دی تھی۔ وہ نیند میں تھی اور اس نوجوان نے جیسے ہی سنا کہ زینب ماں کو آوازیں دے رہی، اس نے تیزی سے اپنا ہاتھ زینب کے منہ پر سختی سے جما لیا اور لا کر اسے گاڑی میں پٹخ دیا۔ گاڑی زن سے بھگا لی۔ راستے میں وہ روتے ہوئے چلاتی رہی، کون ہو تم اور مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ چھوڑو مجھے، میں نے اپنے گھر جانا ہے۔ تب مقابل نے صرف ایک ہی سخت بات کہی، تمہارا باپ جوئے میں تمہیں ہار گیا، اب اگر مجھے تمہاری آواز آئی تو گولی مار دوں گا، چپ کر کے بیٹھی رہو۔ اس کی اس بات پر زینب تو جیسے سہم سی گئی۔ اسے خریدنے والا حنان تھا، مشہور بزنس ٹائکون اور مافیا کی دنیا کا بے تاج بادشاہ۔ جوئے میں وہ اپنے مقابل کو چٹکیوں میں ہرا دیتا۔ آج بھی زینب کے والد نے بڑی اکڑ کے ساتھ حنان کو چیلنج کیا تھا، لیکن اس کی بری قسمت، وہ بری طرح سے ہار گیا۔ جب اس کے پاس کچھ نہ بچا تو آخر میں اس نے حنان کو نیچا دکھانے کے لیے ایک اور باری کھیلی، لیکن وہ اپنی بیٹی کو بھی جوئے میں ہار گیا۔ حنان نے فخر سے اپنی گردن اونچی اٹھائی اور بولا، جلد سے جلد اپنی بیٹی کو میرے پاس لے آؤ۔ پھر سلیم حنان کو اپنے گھر لے گیا اور زبردستی زینب کو اس کے ساتھ بھیج دیا۔ زینب، وہ جو صوم و صلات کی پابند ایک نیک لڑکی تھی اور معصوم بھی، اسے تو کبھی کسی غیر مرد نے دیکھا تک نہیں تھا۔ زیادہ تر وہ گھر میں ہی رہتی، لیکن اب اس کے سر سے دوپٹہ اترا ہوا تھا اور ایک شخص اسے اپنے ساتھ والی سیٹ پر بٹھا کر اس کے ہاتھ کو سختی سے پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک جگہ پر گاڑی رک گئی۔ حنان اسے کھینچتے ہوئے گھر کے اندر لے گیا اور ایک کمرے میں چلا گیا۔ رات ہو چکی تھی۔ حنان نے اسے بیڈ پر پھینکتے ہوئے کمرے کے دروازے کو لاک کر لیا۔ اس نے غور سے زینب کو دیکھا۔ بے شک وہ ایک معصوم اور خوبصورت لڑکی تھی۔ حنان کا دل مچلنے لگا، لیکن یہ پہلی لڑکی نہیں تھی جسے وہ اپنے بستر تک لایا تھا۔ اس سے پہلے بھی وہ بہت ساری لڑکیوں کو ایسے ہی جوئے میں جیت کر لاتا، ان کو استعمال کرتا اور پھر جب دل بھر جاتا ان کو گھر سے نکال دیتا۔ اسے عورت ذات سے نفرت تھی۔ اس کی ماں نے بھی اس کے باپ کو چھوڑ کر کسی دوسرے شخص کو پسند کیا تھا اور اس کے ساتھ تعلقات رکھے، اور حنان کو 10 سال کی عمر میں ہی چھوڑ کر اپنے دوسرے شوہر کے پاس چلی گئی۔ اس وقت سے ہی اسے اپنی ماں سے نفرت ہو گئی اور ساتھ ہی ساتھ ہر لڑکی سے بھی۔ یہ خیال آتا ہی اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے اور وہی نفرت جو وہ ماں سے کرتا تھا وہ امٹ امٹ کر باہر آنے لگی۔ وہ زینب کے پاس آیا اور اس کے منہ کو سختی سے پکڑ کر بولا، اگر آواز نکالی تو جان لے لوں گا۔ زینب بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپنے لگی۔ وہ خود کو اس سے چھڑوانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ وہ اسے گرا کر اس کے اوپر جھک گیا۔ تم ایسے تڑپ رہی ہو جیسے تمہیں چھونے والا میں پہلا مرد ہوں۔ اچھی طرح سے میں جانتا ہوں تم جیسی لڑکیوں کو۔ حنان نفرت سے کہتا اس کے وجود پر اپنی چھاپ چھوڑنے لگا۔ اس کا یہ ظلم سہتی ہوئی وہ ننھی سی جان سسکتے ہوش کھو چکی تھی۔ صبح ہو چکی تھی۔ حنان اٹھا اور فریش ہو کر آفس جانے کی تیاری کرنے لگا۔ ناشتہ کیا اور پھر وہ ملازمہ کو زینب کو جگانے اور اسے ناشتہ کروانے کی تاکید کر کے آفس چلا گیا۔ دوسری طرف جب شکیلہ صبح اٹھی تو زینب کو آوازیں دینے لگی۔ جب وہ کمرے سے باہر نکلی تو باہر صحن میں اپنے شوہر کو گہری نیند میں سوتے ہوئے دیکھا تو وہ ذرا حیران ہوئی کہ یہ کب آیا۔ پھر وہ زینب کو آوازیں دینے لگی۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ زینب ماں کی ایک آواز پر نہ آئے۔ وہ حیران ہو کر ہر جگہ دیکھنے لگی۔ گھر ہی کتنا بڑا تھا جب وہ اسے ڈھونڈتی، 2 کمرے، کچن اور واش روم، لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ زینب کبھی بھی کہیں باہر نہیں جاتی، اگر جاتی بھی تو ماں کو ساتھ لے کر جاتی تھی۔ شکیلہ کی آوازیں سن کر سلیم نیند سے جاگا۔ وہ رات نشے میں دھت تھا، ابھی بھی اس کا دماغ سن تھا۔ شکیلہ کی آوازیں اس کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح بج رہی تھی۔ وہ زور سے بولا، کیا زینب لگا رکھی ہے؟ نہیں ہے زینب گھر میں، چلی گئی، وہ بیچ دیا ہے میں نے اسے۔ شکیلہ کو تو یہ سن کر سکتا ہی ہو گیا۔ اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹا اور وہ تڑپ کر سلیم کے پاس آئی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہاں ہے میری بچی؟ تم نے کیا کیا ہے اس کے ساتھ؟ مجھے سچ سچ بتاؤ، مجھے میری بیٹی لا کر دو، وہ ایسے کبھی بھی کہیں نہیں جاتی۔ کیا کیا ہے تم نے اس کے ساتھ؟ مجھے سچ بتاؤ۔ شکیلہ کی اس بے ترتیب اور اتنے سوالوں پر سلیم غصے سے چارپائی سے کھڑا ہوا اور بولا، تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ کل میں ہار گیا تھا،
उसे मैंने बेच दिया। और वैसे भी तुम दोनों यहीं पड़ी रहती हो, मेरे किसी काम तो आओ। वो चली गई है, अब वो दोबारा कभी नहीं आएगी। तुम जाओ, कोई रोटी पानी करो, मुझे खाना दो, भूख लगी है। सलीम तो अपनी ही धुन में बोलता चला गया, लेकिन शकीला के दिल पर तो छुरियां चल गई थी। वो तड़प कर रह गई। बच्चे बेशक जितने मर्जी बड़े हो जाएं, माँओं के लिए वो छोटे ही रहते हैं। और ज़ैनब तो वैसे भी बड़ी लाडली लकरौती बेटी थी शकीला की। बेशक सलीम ने उसे शुरू शुरू में बहुत प्यार करता, ख्याल रखता, चीज़ें खिलौने ला कर देता, लेकिन जब से इस जुए और शराब की लत उसे लगी थी, वो किसी काम का नहीं रहा था। रो रो कर शकीला ने पूरा घर सर पर उठा लिया। वो अल्लाह से ज़ैनब की हिफाजत की दुआ करने लगी कि मेरी बच्ची को मुझसे मिला दे, वो ठीक हो। ज़ैनब जब उठी तो उसने मुंदी मुंदी आंखों से कमरे का जायज़ा लिया। अव्वल तो उसे समझ ही नहीं आया वो कहाँ है, लेकिन अपने वजूद से उठती हुई टीसियों से याद दिला गई कि रात उसके साथ क्या हुआ था। सब कुछ याद आने पर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वो बेड पर उठकर बैठ गई। इतने में ही कमरे का दरवाज़ा खोलकर एक औरत अंदर दाखिल हुई और धीरे से बोली, आप उठकर फ्रेश हो जाएं, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। इस कमरे में ज़ैनब इस जलील इंसान के अलावा किसी औरत को देखकर पहले तो हैरान हुई, लेकिन फिर जल्दी से उसके पास गई और बोली, तो मैं अल्लाह का वास्ता मुझे यहाँ से जाने दो। मेरी माँ तो सदमे से मर जाएगी, कल से घर नहीं गई, ये शख्स मुझे ज़बरदस्ती लाया है, प्लीज़ मुझे जाने दो। ज़ैनब की इस हालत और इस अंदाज पर सामने वाली औरत की आंखों में भी नमी उतर आई, लेकिन वो मजबूर थी, वो कुछ नहीं कर सकती थी। वो धीरे से बोली, आप नहा धो लें, मैं तब तक नाश्ते का इंतज़ाम करती हूँ। ये बोलकर उसने ज़ैनब के हाथ अपने बाजू पर से हटाए और बाहर चली गई। ज़ैनब फूट फूट कर रोने लगी। जिस तरह से इस दरिंदे ने रात उसे नोचा था, उसे सब याद आने लगा। वो बेहद तकलीफ़ में थी। यूं ही रोते रोते उसने कमरे के दरवाजे पर हाथ रखा तो उसे महसूस हुआ कि कमरे का दरवाज़ा वो औरत लॉक करना भूल गई है। उसे लगा, ये मासूम लड़की इतना रो रही है, ये ऐसे कहीं बाहर नहीं निकलेगी और मैं अभी नाश्ता लेकर आऊँगी। लेकिन ज़ैनब ने अपने आंसू पोंछते हुए दरवाजे को हल्के से खोला तो वो आराम से खुल गया। ज़ैनब नंगे पाँव ही आहिस्ता से बाहर आई। वो कोई घर नहीं जिसे कोई महल हो। उसे अपने इर्द गिर्द कोई भी नज़र ना आया। ऐसा लग रहा था जैसे वो इस महल नुमा घर में अकेली हो। वो धीरे से बाहर आई और एक तरफ चलती गई। उसने देखा कि एक गार्ड गेट पर खड़ा है। जैसे ही वो गेट के साथ बने हुए छोटे से केबिन की तरफ बढ़ा, ज़ैनब धीरे से बाहर निकल आई। वो बस फिर उसने कुछ नहीं देखा, वो अंधाधुंध भागती चली गई। मुलाजमा जब कमरे की तरफ आ रही थी तो कमरे का दरवाज़ा खुला देखकर उसके हाथों के तोते उड़ गए। जल्दी से कमरे में आकर देखा तो ज़ैनब वहाँ नहीं थी। उसने हर जगह उसे तलाशा, बाहर की तरफ भागी, लेकिन गार्ड को भी कुछ पता नहीं था। सीसीटीवी कैमरे में देखा तो वो लड़की भागते हुए गेट से निकल गई। तब मुलाजमा ने गार्ड को कोसा और जल्दी से हन्नान को कॉल मिलाई। उसे बताया कि ज़ैनब भाग गई। हन्नान ये सुनकर गुस्से से पागल हो गया। जल्दी से गाड़ी की चाबी उठाई और घर की तरफ निकला। रास्ते में भी वो इधर उधर देखता है कि कहीं उसे वो लड़की नज़र आ जाए, लेकिन वो उसे कहीं नज़र नहीं आई। घर आकर उसने गार्ड को बुरी तरह से डांटा और मुलाजमा से बोला, तुमने कमरे का दरवाज़ा क्यों खुला छोड़ा? लेकिन अब क्या हो सकता था। हन्नान के जहन में अचानक एक बात आई कि ज़ैनब अपने माँ बाप के घर ही गई होगी। वो गाड़ी में आ बैठा और गाड़ी को तेज़ रफ्तारी से सलीम के घर की जानिब बढ़ा दिया। 20 मिनट के बाद ही हन्नान सलीम के दरवाजे पर खड़ा दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से बजा रहा था। वो गुस्से से पागल हो रहा था। अंदर से सलीम ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, हन्नान ने उसका गिरेबान पकड़ लिया और गुस्से से बोला, क्यों बेसालो, लड़की कहाँ छुपाई है, मुझे वापस करो। लेकिन हन्नान की बात सुनकर सलीम हैरानी से बोला, कौन सी लड़की, किसकी बात कर रहे हो तुम? तब हन्नान ने जो कहा वो सुनकर सलीम तो क्या, कमरे से बाहर निकलती हुई शकीला के भी पाँव तले से ज़मीन निकल गई कि तुमने मुझे अपनी लड़की दी थी। आज जब मैं दफ्तर गया तो वो पीछे से भाग गई और मुझे पक्का यकीन है कि वो तुम्हारे ही पास आई है। निकालो उसे, कहाँ छुपा रखा है। गुस्से से बोलता हुआ हन्नान कमरों में झांक झांक कर देखने लगा, लेकिन ज़ैनब कहीं नहीं थी। शकीला ने हन्नान के पाँव पकड़ लिए और रोते हुए बोली, तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया है? वो कहाँ चली गई? शराबी तो उसका बाप था, उस मासूम का तो कोई कसूर भी नहीं था। तुमने क्या किया है उसके साथ, मुझे सच सच बताओ। अल्लाह तुम्हें गारत करे। अगर मेरी बेटी के साथ कुछ बुरा हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। वो बहुत मासूम है, तुम दोनों खबीसों की तरह नहीं। उसे तो कभी किसी गैर महरम, किसी गैर मर्द ने देखा तक नहीं था। नमाज की पाबंदी करती थी, इतनी अच्छी है मेरी बच्ची, और तुम दोनों की वजह से वो ऐसे लुट गई, बर्बाद हो गई। मर जाओ तुम दोनों। शकीला ने सलीम और हन्नान की तरफ देखते हुए गुस्से से बोला और फूट फूट कर रोने लगी। फिर हन्नान के आगे हाथ जोड़ दिए कि तुम्हें अल्लाह का वास्ता मुझे मेरी बेटी ढूंढ कर ला दो।
وہ ویسی نہیں ہے جیسی تم اسے سمجھ رہے ہو۔ شکیلا کی باتوں نے تو حنان کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ تو اسے بھی دوسری لڑکیوں کی طرح ہی سمجھ رہا تھا، لیکن کل رات میں اسے کچھ اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ دوسری لڑکیوں سے مختلف ہے۔ لیکن اب جو باتیں اس کی ماں بتا رہی تھی اور جس انداز میں بتا رہی تھی، وہ جھوٹ تو ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ حنان شکستہ قدموں سے چلتا ہوا گاڑی میں آ بیٹھا۔ اسے ابھی بھی اپنے پیچھے شکیلا بیگم کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ اپنی بیٹی کی خیریت کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی۔ حنان نے چپ چاپ گاڑی سٹارٹ کی اور گھر آ گیا۔ اس کے دماغ میں شکیلا کی باتیں چل رہی تھیں اور رات اس معصوم سی جان کی فریادیں بھی اسے یاد آ رہی تھیں کہ وہ کیسے حنان کی منتیں کر رہی تھی کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، مجھے ہاتھ مت لگاؤ، میں ویسی نہیں ہوں۔ لیکن حنان نے اس کی ایک نہیں سنی۔ اب اسے تھوڑا پچھتاوا ہو رہا تھا۔ اس نے جلدی سے فون ملا کر اپنے کچھ خاص بندوں کو زینب کو ڈھونڈنے کی ذمہ داری دی اور وہ بستر پر گر گیا اور دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ کچھ طبیعت کی ناسازی اور کچھ تعاقب کے خوف سے بھاگتی ہوئی زینب ذرا سی ٹھوکر لگنے پر منہ کے بل سڑک پر گری۔ جیسے ہی وہ گری تو سامنے سے آتی ہوئی سفید رنگ کی گاڑی نے تیزی سے بریک لگائی۔ ڈرائیور نکل کر کچھ سخت بولنے ہی والا تھا۔ اسے لگا ایسے ہی کوئی عورت اس کی گاڑی کے سامنے آ گئی، لیکن پیچھے بیٹھی رخسار بیگم ہاتھ اٹھا کر آہستگی سے بولی، تم رہنے دو، میں دیکھتی ہوں۔ وہ اپنی قیمتی ساڑی سنبھالتی ہوئی گاڑی سے باہر نکلی۔ دیکھا تو سامنے خوبصورت لڑکی سڑک پر گری کر رہی تھی۔ اسی گاڑی کی ٹکر نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ خود ہی سڑک پر ٹھوکر لگنے کی وجہ سے گری تھی۔ رخسار بیگم زینب کے قریب آئی اور اپنی انگوٹھیوں سے بھرا ہوا ہاتھ اس کے سر پر رکھا اور چہرے سے بال ہٹاتے ہوئے بولی، بیٹی کون ہو تم اور یہاں ایسے سڑک پر کیسے گر گئی؟ کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ اٹھو یہاں سے۔ یہ بولتے ہوئے اس نے سہارا دے کر زینب کو اٹھایا۔ زینب ذرا سا ہمدرد لہجہ پا کر رونے لگ گئی اور جلدی جلدی سے بتانے لگی کہ مجھے بچا لیں، میرے پیچھے ایک انسان پڑا ہے، آپ پلیز مجھے بچا لیں۔ یہ بولتے ہوئے زینب نے رخسار بیگم کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ رخسار بیگم کے چہرے پر ایک مسکراہٹ رنگ گئی۔ اس نے جلدی سے زینب کو سہارا دیا اور بولی، اٹھو بیٹی، ہمت کرو، میرے ساتھ گاڑی میں آ کر بیٹھو، میں تمہیں تمہارے والدین تک پہنچا دوں گی۔ میرا تو کام ہی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں خواتین کے حقوق کے بارے میں ایک NGO چلاتی ہوں، عورتوں کی مدد کرتی ہوں۔ چلو اٹھو، شاباش، میرے ساتھ چلو۔ زینب کو یہ خوف تھا کہ کہیں حنان اس کا پیچھا کرتے کرتے اس تک پہنچے، اور اب دیکھنے میں یہ عورت بھی بہت اچھی لگ رہی تھی، اسی لیے وہ لڑکھڑاتے ہوئے اٹھی اور رخسار بیگم کے ساتھ اس کی گاڑی میں آ بیٹھی۔ رخسار اسے اپنے گھر لے آئی۔ تب وہاں موجود ہر لڑکی نے زینب کو حیرانی سے دیکھا، لیکن ان کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ اکثر ہی رخسار ایسی لڑکیوں کو لے آتی، ان کی مرہم پٹی کرتی، اسی لیے انہوں نے اتنا غور سے نہیں کیا اور اپنے اپنے کاموں میں لگ گئیں۔ زینب کو ایک کمرے میں لے جا کر لٹایا گیا اور اسے صاف کپڑے دیے۔ ڈاکٹر کو بلا کر اس کا چیک اپ کروایا گیا، اور رخسار بیگم تو زینب کو دیکھتے ہی جان گئیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، اسی لیے کچھ دوائیاں زینب کو لے کر دیں اور اسے اچھا کھانا اور کچھ فروٹ کھلا کر آرام کرنے کا بول کر کمرے سے باہر آ گئیں۔ زینب نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہ اب کسی مہربان کے ہاتھوں میں ہے، اور ویسے بھی رخسار نے زینب سے وعدہ کیا تھا کہ وہ جلدی اسے اس کے والدین تک پہنچا دے گی، اسی لیے دوائیاں کھا کر زینب کو غنودگی سی ہونے لگی تو وہ سو گئی۔ حنان نے زینب کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ زینب کو زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا، اس کا کہیں پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی حنان کی نظروں سے بچ سکے۔ وہ مافیا کی دنیا کا بے تاج بادشاہ تھا، ہر کام اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، لیکن اب پچھلے ایک ہفتے سے وہ بہت زیادہ پریشان تھا کہ وہ معصوم سی لڑکی کہاں چلی گئی۔ ہسپتالوں میں، پولیس اسٹیشن، ہر جگہ اس نے زینب کو تلاش کیا، لیکن وہ اسے نہ مل رہی تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ حنان کا گلٹ اور بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اب تقریباً اس نے جوا کھیلنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ وہ دوبارہ سے زینب کے گھر گیا کہ کیا پتہ وہ وہاں اپنے گھر آ گئی ہو، لیکن آج 10 دنوں بعد بھی زینب اپنے گھر نہیں پہنچی تھی۔ زینب کی ماں کا رونا دھونا دیکھ کر حنان کا دل پگھلنے لگتا۔ اب تو سلیم بھی بہت افسردہ سا بیٹھا تھا، اس نے بھی جوا کھیلنا چھوڑ دیا اور نشہ بھی کم ہی کرتا۔ وہ بھی اب پچھتا رہا تھا اور اپنی بیٹی کے لیے رو رہا تھا، اور حنان کو بتا رہا تھا کہ میری بیٹی بہت پاک باز تھی، یہ میری غلطی تھی کہ میں نے اسے بیچ ڈالا، تمہیں ہرانے کے چکر میں نے اپنی بیٹی کی زندگی داؤ پر لگا دی، اور اب خدا جانے وہ کہاں چلی گئی ہے۔ تمہارے تو اتنے وسائل ہیں، کیا تم میری بیٹی کو ڈھونڈ کر نہیں لا سکتے؟ جواب میں حنان خاموش ہی رہا، کیونکہ اس نے ہر طریقے سے زینب کو ڈھونڈنے کی کوشش کر لی تھی، ہر جگہ دیکھ لی تھی جہاں اس کے ہونے کی ذرا سی بھی امید ہوتی،
لیکن وہ نہیں ملی۔ حنان نے زینب کے گھر آنا جانا نہ چھوڑا، کبھی راشن، کبھی کچھ فروٹس اور شکیلہ کی دوائیاں وغیرہ بھی لے آتا کہ شاید اسی طرح اس کا گلٹ دور ہو۔ اس نے ان کی بیٹی کے ساتھ کیا کیا؟ سلیم کا بھی اس نے علاج کروانا شروع کر دیا، اس لیے وہ بھی اب ہوش میں ہی رہتا تھا اور نشہ نہیں کرتا تھا۔ یوں ہی دن پر دن گزرنے لگے۔ دوسری طرف زینب جو رخسار بیگم کی پرسنالٹی پر فدا ہو گئی تھی، وہ اتنی عمر گزرنے کے باوجود بھی اتنی خوبصورت، ہر وقت سجی رہتی ہیں، اور جن 3-4 لڑکیوں کو وہ رخسار بیگم کی بیٹیاں سمجھ رہی تھی، وہ کافی دن گزرنے کے بعد اس پر یہ راز افشاں ہو گیا کہ یہ ساری رخسار بیگم کی بیٹیاں نہیں، بلکہ جیسے زینب کو لایا گیا وہاں پر وہ بھی کسی نہ کسی مجبوری کے تحت رخسار بیگم کے پاس پہنچی تھی۔ زینب رخسار بیگم کی بہت عزت کرتی تھی۔ 2 دن بعد جب اس کی طبیعت کچھ سنبھلی تو رخسار بیگم کو، جو کہ اس کا بےحد خیال رکھ رہی تھی، ہر وقت اس سے پیار سے بات کرتی، اس کا کھانا پینا، کپڑے، ہر چیز کا خیال رکھتی، اور زینب ان کے سامنے شرمندہ سی ہوتی رہتی کہ غیر عورت اس کے لیے کتنا کچھ کر رہی ہے، اور اس کے سگے باپ نے اسے کیسے ایک درندے کے ہاتھ بیچ ڈالا۔ وہ رخسار بیگم سے باتیں کر رہی تھی اور وہ سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں 2 دن ہو گئے ہیں رخسار نے اسے گھر کیوں نہیں بھیجا۔ آج اس نے فیصلہ کر لیا کہ جیسے ہی رخسار اس کے پاس آئے گی وہ ضرور اپنے گھر جانے کی بات کرے گی۔ اسے شکیلہ بیگم یعنی اپنی ماں بے حد یاد آ رہی تھی کہ پتہ نہیں اس کے بغیر ماں کیا کر رہی ہوگی، اس کو دوائیاں کون دیتا ہوگا، اور اپنے باپ کو تو اسے اچھی طرح سے پتا تھا کہ وہ کیسا ہے۔ آج جب رات کو رخسار اس کے پاس آئی، ہمیشہ کی طرح وہ ایک خوبصورت سی ساڑی میں ملبوس تھی، بالوں کو کرل ڈالے اور ہاتھوں میں بتحاشا انگوٹھیاں ڈالیں۔ وہ بہت خوبصورت سی لگ رہی تھی۔ زینب اسے دیکھ کر ہلکے سے مسکرائی اور بیڈ سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ارے آنٹی آپ آئیے نا، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے، میں آپ کو ہی یاد کر رہی تھی۔ رخسار بیگم نے پیار سے زینب کے چہرے پر اپنا ہاتھ رکھا اور بولی، کیوں میری بیٹی مجھے کیوں یاد کر رہی تھی؟ اگر کوئی ضروری بات تھی تو مجھے بلا لیا ہوتا۔ یہ کمرے میں فون اسی لیے تو رکھا ہے کہ تمہیں جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تم کسی سے بھی لے سکتی ہو۔ زینب نے ہنستے ہوئے اس بات میں سر ہلایا اور صوفے پر رخسار بیگم کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، آپ ایک نہایت اچھی خاتون ہیں۔ میں نے آج سے پہلے کبھی بھی کسی کو کسی غیر سے اتنا پرخلوص ہوتے نہیں دیکھا۔ آپ مجھ پر بہت احسان کر چکی ہیں، ایک آخری احسان بس یہ کر دیں کہ مجھے میرے گھر بھجوا دیں، میں آپ کو گھر کا پتہ بتاتی ہوں۔ جب زینب نے یہ بات کہی تو رخسار بیگم کے چہرے کا رنگ بدلا۔ وہ جلدی سے بولی، کیوں زینب، تمہیں یہاں کس چیز کی کمی ہے؟ میں تو تم سے اتنا پیار کرتی ہوں، کسی نے تم سے کچھ کہا؟ تم کیوں جانا چاہتی ہو یہاں سے؟ رخسار کی ایسی باتیں سن کر زینب جلدی سے نفی میں سر ہلانے لگی اور بولی، ارے نہیں، مجھے کسی نے کچھ بھی نہیں کہا، سب میرا یہاں بہت خیال رکھتے ہیں، لیکن میں کتنے دن آپ پر بوجھ بن کر یہاں پڑی رہوں گی؟ ویسے بھی میری ماں پریشان ہو رہی ہوگی، مجھے اب آپ برائے مہربانی گھر پہنچا دیں، میری ماں بہت پریشان ہو رہی ہوگی، وہ بہت اکیلی ہے۔ تب رخسار بیگم بولی، ٹھیک ہے، میں تمہیں کل بتاتی ہوں۔ لیکن جیسے ہی وہ مڑی تو اس کے چہرے کا رنگ بدلا، ماتھے پر بے شمار بل آ گئے اور وہ غصے سے دل ہی دل میں بولی، ایسے کیسے تمہیں جانے دے سکتی ہوں لڑکی، تم میری اتنے دنوں کی محنت ہو۔ وہ فریال کے پاس آئی اور بولی، فریال، جو نئی لڑکی زینب آئی ہے مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہاری اس کے ساتھ دوستی ہو گئی ہے۔ فریال بولی، جی آنٹی، وہ اتنا زیادہ کسی سے بات نہیں کرتی، لیکن میں نے کوشش کر کے اس سے تھوڑی بات کی ہے، وہ ایک اچھی لڑکی ہے اور اسے بہت امید ہے کہ آپ اسے یہاں سے جانے دیں گی۔ تب رخسار بیگم زور سے ہنسی اور بولی، کیا تمہیں بھی ایسا لگتا ہے؟ فریال تلخی سے مسکرائی اور بولی، نہیں، مجھے ایسا نہیں لگتا۔ رخسار بیگم نے زور سے قہقہہ لگایا اور بولی، اوہ، تو تمہیں یاد آ گیا، تم بھی تو ایسے ہی میرے پاس آئی تھی نا، تو جیسے تم مانی تھی ویسے ہی جا کر زینب کو سمجھا دو کہ اب اسے کیا کرنا ہے۔ رخسار بیگم اگر کسی پر مہربان ہوتی ہے تو اسے بھی میری بات ماننا پڑے گی، اور جو میں کہوں گی اسے وہی کرنا ہوگا۔ پرسوں ایک پارٹی ہے، تم اور زینب وہاں جاؤ گی، اپنی دوست کو جا کر منا لو، اگر نہیں مانی تو پھر تو تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ مجھے منانے کے بہت سارے طریقے آتے ہیں۔ یہ بول کر رخسار دھیرے دھیرے چلتے باہر چلی گئی۔ تب فریال نے نفرت سے رخسار بیگم کی پشت کو تکا اور اسے وہ سب یاد آنے لگا کہ کیسے وہ ایک لڑکے کی محبت میں گھر سے بھاگی تھی، لیکن راستے میں ہی اس لڑکے نے فریال کو دھوکہ دیا، اور فریال کی قسمت خراب تھی جب وہ رخسار کے ہتھے چڑھ گئی، اور اس دن سے لے کر آج تک فریال کو وہ استعمال کرتی رہی۔ رخسار بیگم کا ایک جدید قسم کا کوٹھا تھا، مطلب کہ کسی کو شک بھی نہ ہوتا کہ وہ کیا کام کرتی ہیں، اور لوگوں کی نظروں میں معزز بھی بنی رہتی، لڑکیوں کی باہر ملک بھی سپلائی کرتی اور یہاں بھی
بڑے بڑے سیاستدانوں اور لوگوں سے اس کے تعلقات اور واسطے تھے۔ جس لڑکی پر کوئی سیاستدان یا کوئی امیر کبیر لڑکا نظر رکھتا تو رخسار بیگم اس لڑکی کو مہنگے داموں بیچ ڈالتی تھیں۔ زینب کو دیکھ کر بھی اس کی خوبصورتی دیکھ کر رخسار خوش ہو گئی تھی کہ اسے بھی اب ویسے کمانے کا موقع ملے گا۔ فریال زینب کے پاس آئی اور اسے دھیرے دھیرے سمجھانے لگی۔ فریال کی بات سن کر زینب حیرانی سے بولی، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تمہیں شرم آنی چاہیے آنٹی کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہوئے۔ وہ تو بہت اچھی ہیں، اب یہ مجھ سے بھی باتیں کر کے گئی ہیں، اور میں تو ویسے بھی 2 دن کے بعد گھر جانے والی ہوں۔ فریال نے طنزیہ ہنستے ہوئے زینب کا ہاتھ تھاما اور بولی، اب تم جہاں پھنس گئی ہو نا، یہ بہت بری جگہ ہے، تم مر کر بھی یہاں سے نہیں نکل سکتی۔ یقین کرو میں بھی تمہاری ہی طرح یہاں آئی تھی، مجھ سے بھی ایسی میٹھی میٹھی باتیں اور میرا بے پناہ خیال کیا گیا تھا، لیکن 1 ہفتے کے بعد ہی مجھے میری اوقات بتا دی گئی تھی اور مجھے میرا کام، اب وہی سب تمہارے ساتھ ہو رہا ہے۔ میں نے یہاں سے نکلنے کی بہت کوشش کی لیکن ناممکن، یہاں آنا جتنا آسان ہے یہاں سے جانا اتنا ہی مشکل ہے۔ مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے، ہم یہاں سے نہیں نکل سکتے، اور اگر کسی طریقے سے نکل بھی گئے تو کہاں جائیں گے؟ تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم رخسار کی بات مان جاؤ۔ پرسوں ایک پارٹی ہے، تمہیں میرے ساتھ وہاں تیار ہو کر چلنا ہوگا، میں تمہارا پورا خیال رکھوں گی کہ کوئی تمہیں تنگ نہ کرے، میں اتنا ہی تمہارے ساتھ کر سکتی ہوں۔ زینب کو جب یہ باتیں سمجھ میں آئیں تو وہ اپنے دل چھوڑ بیٹھی اور ہذیانی انداز میں چلانے لگی، میں کہیں بھی نہیں جاؤں گی فریال۔ فریال نے بڑی مشکل سے اسے کنٹرول کیا، لیکن اس کی آواز سن کر رخسار بیگم بھاگتے ہوئے کمرے میں آئیں، اور جب دیکھا کہ زینب ایسے شور کر رہی ہے تو اس نے ایک زناٹے دار تھپڑ زینب کے منہ پر دے مارا اور بولی، چپ کرو لڑکی، تم کیا سمجھتی ہو کہ میں تمہارا خیال ایسے ہی رکھ رہی تھی؟ یہاں اس دنیا میں کوئی کسی کا نہیں ہوتا، اور تمہارا تو سگا باپ بھی تمہارا نہیں ہے جس نے تمہیں بیچ دیا۔ میں تو پھر ایک غیر عورت ہوں، اور میں تو اپنا فائدہ تم سے لے کر ہی رہوں گی۔ دیکھو تم اپنے آپ کو کیا حالت تھی تمہاری، اور میں نے تمہیں کچھ ہی دنوں میں کیا سے کیا بنا دیا۔ یہ اپنے کپڑے جوتے دیکھو، آج تک تم نے کبھی اتنی مہنگی چیزیں نہیں پہنی ہوں گی، اور اب چپ چاپ پرسوں تیار ہو جانا، رات کی پارٹی ہے صدیقی صاحب کے ہاں، اور تمہیں ہر حال میں وہاں جانا ہوگا۔ یہ بول کر رخسار بیگم باہر چلی گئی۔ فریال بھی افسردہ سی کمرے سے باہر چلی گئی۔ زینب کو لگا کہ وہ آسمان سے گری اور کھجور میں اٹک گئی۔ وہ جس عورت کو اپنی مسیحا سمجھ رہی تھی وہی اس کی سب سے بڑی دشمن نکلی۔ اس نے وضو کیا، نماز پڑھی اور اپنے حق میں بہتری کے لیے دعا کرنے لگی، اور اللہ سے دعا کی کہ میری جان یہاں سے چھڑوا دے۔ جیسے ہی وہ رات کو سوئی تو اسے ایک لڑکی کے چیخنے، چلانے اور رونے کی آوازیں آنے لگیں، تو وہ جلدی سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور فریال کے کمرے کی طرف گئی۔ فریال بھی بیڈ پر سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ فریال نے اسے اپنے بیڈ پر جگہ دی اور اسے اپنے بازوؤں میں چھپا لیا۔ زینب نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، یہ لڑکی کون ہے؟ کس کی آواز آ رہی ہے؟ اور یہ اتنا رو کیوں رہی ہے؟ کوئی کیوں اسے اتنا مار رہا ہے؟ تب فریال بولی، یہ بھی تمہاری طرح ایک معصوم لڑکی ہے جس نے پارٹی پر جانے سے منع کیا، اور اب اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ فضل میڈم کا خاص بندہ ہے، جب بھی کوئی لڑکی کوئی بات نہیں مانتی تو میڈم فضل کو اس لڑکی کے کمرے میں بھیج دیتی ہیں۔ وہ ایک درندہ ہے، لڑکیوں کو نوچتا ہے اور مارتا پیٹتا ہے۔ اگلی صبح یا تو لڑکی کی لاش کمرے سے نکلتی ہے یا وہ لڑکی پارٹی پر جانے کے لیے مان جاتی ہے۔ زینب بری طرح سے ڈر گئی، اور پھر اس نے دیکھا اگلی صبح ایک لڑکی کا مردہ چہرہ۔ وہ یقیناً رات فضل کے تشدد سہ نہیں پائی اور اپنی جان کی بازی ہار گئی۔ پھر اسے اگلے دن دوبارہ سے رخسار بیگم نے آ کر کچھ باتیں کی۔ زینب خاموشی سے سنتی رہی۔ اس کا دل بہت چاہ رہا تھا کہ وہ مزاحمت کرے، وہ نہ جائے، لیکن اس لڑکی ندا کا چہرہ اور نیلو نیل جسم وہ دیکھ چکی تھی۔ وہ ایسے کسی درندے کے ہاتھوں مرنا نہیں چاہتی تھی، اور ابھی تو ویسے ہی پارٹی پر جانا تھا۔ بے شک وہ ایک پردے دار لڑکی تھی، اس کے لیے یہ مشکل کام تھا، لیکن اس نے دل میں دعا کی اور اللہ سے اپنی حفاظت کی دعا مانگی اور تیار ہو گئی۔ ایک بیوٹیشین بلائی گئی تھی جس نے بہت مہارت سے اسے تیار کیا اور کالے رنگ کی ساڑی پہنا دی۔ جب اس نے شیشے میں اپنا عکس دیکھا تو وہ حیران رہ گئی۔ پہلے تو خود کو پہچان ہی نہ پائی کہ وہ زینب ہے جو ہر وقت سر پر دوپٹہ اور چہرے پر نقاب رکھتی تھی۔ رخسار اس کے پاس آئی اور اس کی تعریفیں کرنے لگی۔ بے شک کوئی جھوٹ بھی نہیں تھا، وہ آج حد سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ پھر وہ فریال کے ساتھ ایک گاڑی میں آ بیٹھی اور دل ہی دل میں کوئی ورد کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ ایک فارم ہاؤس پر پہنچے۔ وہاں کی رنگینیاں عروج پر تھیں، ہر کسی کے ہاتھ میں شراب کا گلاس تھا۔ مرد اور عورتیں اکٹھے ڈانس کر رہے تھے، کھانا پینا سب کچھ ایک ساتھ۔
پریال وہاں سب کو جانتی تھی، اسے کوئی دقت نہیں ہوئی، لیکن زینب خود کو بہت اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ اسی لیے تھوڑی دیر وہ لوگوں سے سلام دعا کر کے گھبرائی سی ایک سوئمنگ پول کے پاس پڑی ہوئی ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ بہت سے لوگوں کی نظر اس پر تھی۔ وہ آج لگ ہی بہت حسین رہی تھی۔ کالی ساڑی میں اس کا دودھ جیسا بدن چھلک رہا تھا۔ اسے بہت شرم بھی آ رہی تھی، اسی لیے وہ سر درد کا بہانہ کر کے وہاں آ بیٹھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک مردوں کا ٹولہ فارم ہاؤس میں داخل ہوا۔ زینب نے بھی ایک نظر ان کی طرف دیکھا۔ وہ سب کسی اونچے گھر کے لڑکے لگ رہے تھے۔ زینب نے نگاہ پھیر لی اور چپ کر کے بیٹھ گئی۔ اسے معلوم تھا کہ اب یہ گزرنے والے ہیں، اسے غور سے دیکھیں گے، لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ ان مردوں میں سے ایک مرد حنان بھی ہے۔ حنان اپنے ساتھ والے لڑکے سے باتیں کرتا کرتا آگے جا رہا تھا، لیکن بے دہانی میں اس کی نظر ایک کالی ساڑی والی لڑکی کی طرف گئی۔ بے شک اب وہ زیادہ لڑکیوں کے ساتھ فری نہیں ہوتا تھا، اور اس لڑکی کے بعد تو جیسے حنان نے کسی لڑکی کو چھونا بھی چھوڑ دیا۔ یہ تو اپنے دوست کی منتوں پر وہ اس کے ساتھ یہاں آ گیا تھا، لیکن اس کی نگاہ زینب پر ٹھہر سی گئی تھی۔ جس دن اسے زینب کو دیکھا تھا، تب وہ اسے ایسے ہی دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا۔ وہ حیران رہ گیا کہ جسے وہ ساری دنیا میں ڈھونڈتا پھر رہا ہے، وہ یہاں اس قدر سج سنور کر کھڑی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے پاس آتا، ایک لڑکی ہنستے ہوئے زینب کے پاس آئی اور اسے بلا کر لے گئی۔ حنان تیزی سے اس کی طرف بڑھا، لیکن وہ ایک دو اور لڑکیوں کے گروپ کی جانب بڑھ گئی۔ حنان کو ایسے ان کے پیچھے جانا اچھا نہ لگا۔ وہ اس کے اکیلے ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ دل میں بہت حیران تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ زینب کو دیکھ کر کیوں اس قدر خوش ہو رہا ہے۔ وہ ایک جگہ پر بیٹھ گیا اور کچھ دیر خود کو سمجھاتا رہا کہ ایسے سب کے سامنے وہ جا کر زینب کو کیا بتائے گا، وہ اس کا کیا ہے، اور کیسے اسے اپنے ساتھ لے کر جائے۔ بے شک ان دونوں کا کوئی رشتہ نہیں تھا، لیکن حنان کو وہ اچھی طرح سے یاد تھی۔ وہیں پارٹی پر بیٹھے بیٹھے حنان نے زینب کا سارا اتا پتہ معلوم کر لیا کہ وہ کس جگہ رہتی ہے اور کس عورت کے پاس ہے۔ رخسار بیگم کا نام سنتے اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ اس گھٹیا اور نیچ عورت کو اچھی طرح سے جانتا تھا کہ وہ کس طرح کی عورت ہے اور وہ زینب کو کیسے استعمال کر سکتی ہے۔ وہ اب دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ زینب کو اس کے چنگل سے کیسے آزاد کروائے۔ بے شک اس نے زینب کے ساتھ بھی اچھا نہیں کیا تھا کہ زینب اس کی کوئی بات سنتی یا اس کے پاس آتی، لیکن ابھی فی الحال تو زینب نے اسے دیکھا تک نہیں تھا۔ اگلے ہی دن حنان نے رخسار بیگم کو کال کی، تب وہ بہت خوشگوار انداز میں بولی، حنان زیدی صاحب، آپ کہاں گم ہیں؟ میں تو آپ کو بہت یاد کرتی ہوں، آپ تو غائب ہی ہو گئے۔ تب حنان بولا، میں کیسے غائب ہو سکتا ہوں، بچ کچھ بزنس کی مصروفیات تھیں، بتائیں کوئی نیا مال لایا ہے یا نہیں؟ تب رخسار بیگم ہنستے ہوئے بولی، جی نیا مال آیا ہے، اور آپ مال کو دیکھ کر دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ مجھے آپ کی پسند اچھی طرح سے معلوم، آپ آئیں، چکر لگائیں، میں آپ کو ملواتی ہوں اس حسین چہرے سے جسے دیکھ کر آپ دیوانے ہو جائیں گے۔ تب حنان بولا، نہیں، آپ اسے میرے گھر بھیج دیں، میں خود ہی اسے اپنا تعارف کروا لوں گا، اور دیکھتے ہیں آپ کا دیا گیا مال مجھے پسند آتا ہے کہ نہیں۔ اگلے روز زینب کو اکیلے ہی کہیں پارٹی پر جانا تھا۔ اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ پارٹی نہیں، حنان کا گھر ہے، جہاں اس کے باپ نے اس کی عزت کا سودا کیا تھا۔ وہ کوئی اور گھر تھا جہاں حنان نے اسے بلوایا تھا۔ آج بھی زینب بے تحاشا حسین لگ رہی تھی۔ سرخ رنگ کی لانگ شرٹ اور اونچی پونی ٹیل کیے وہ آج بھی بہت حسین لگ رہی تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھی انتظار کرتی رہی کہ کوئی آئے گا۔ تھوڑی دیر بعد جو شخص اس کے سامنے آیا، اسے دیکھ کر زینب ڈرتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ اس کی زبان گنگ ہو گئی، لیکن حنان آہستہ سے چلتے ہوئے اس کے پاس آئے بولا، بیٹھ جاؤ، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، میں نے ہی تمہیں یہاں بلوایا ہے۔ فارم ہاؤس پر پارٹی پر میں نے تمہیں دیکھ لیا تھا۔ میں تم سے اپنے رویے کی معافی مانگتا ہوں۔ بے شک میں نے تمہارے ساتھ برا کیا، لیکن میں بہت شرمندہ ہوں۔ مجھے پتا ہے معاف کرنا اتنا آسان نہیں، لیکن میں تمہارے لیے وہ کر سکتا ہوں جو وہاں رخسار بیگم کے ساتھ رہتے ہوئے تم ساری زندگی نہیں کر سکتے۔ بس بدلے میں مجھے تمہاری معافی چاہیے، میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا۔ زینب حنان کی یہ باتیں سن کر سکتے میں آ گئی اور بولی، تم ایسا کیوں کرو گے؟ تم ہی تو تھے جس کی وجہ سے میں گھر سے بے گھر ہو گئی، اور میں اب لوگوں کے دھوکے دیکھ دیکھ کر یہاں تک پہنچ گئی کہ مجھے اب کسی پر بھی یقین نہیں رہا۔ حنان اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور بولا، میں جانتا ہوں میرا گناہ بہت بڑا ہے، لیکن میں سچ میں تمہیں تمہارے والدین سے ملا سکتا ہوں۔ تمہاری ماں کا رونا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، وہ تڑپ تڑپ کر روتی ہے، اور ویسے بھی تمہارا ڈرائیور تمہیں چھوڑ کر چلا گیا ہے، اب اس نے کل ہی تمہیں لینے آنا ہے۔ میں ہی ہوں جو تمہیں رخسار بیگم کے چنگل سے چھڑوا سکتا ہوں۔ اب دیکھ لو، جیسے کرنا ہے مجھے بتا دو۔ زینب کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ مجھے میری امی کے پاس لے جائیں حنان،
اسے جلدی سے گاڑی میں بٹھا کر سلیم صاحب کے گھر لے آیا۔ زینب کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ شخص اتنا اچھا کیسے ہو گیا۔ اس کی ہر بات مان لی اور اسے واپس لے آیا اس کے ماں باپ کے پاس، اور رخسار بیگم کی ناراضگی بھی مول لے لی۔ اور سلیم صاحب نے دروازہ کھولا، جو سامنے کھڑی زینب کو دیکھ کر پہلے تو پہچانے ہی نہیں پایا، لیکن پھر اسے زور سے گلے سے لگا لیا۔ لیکن جیسے ہی وہ زینب کے پاس آیا، زینب نے اسے زور سے دھکا دیا اور بولی، آپ میرے باپ نہیں، میرے دشمن ہیں، ہٹ جائے میرے راستے سے، مجھے میری ماں سے ملنا ہے۔ گھر داخل ہو کر وہ سیدھا ماں کے کمرے میں گئی۔ شکیلہ بیگم بیڈ پر بیٹھی زینب کو ہی یاد کر رہی تھی۔ دروازہ کھلا تو سامنے کھڑی زینب کو دیکھ کر شکیلہ کو لگا کہ یہ اس کا وہم ہے، لیکن جب زینب آ کر ماں کے گلے لگ گئی تو اسے یقین آیا کہ زینب سچ میں واپس آ گئی ہے۔ دونوں روتے ہوئے ایک دوسرے کو بے تحاشا چوم رہے تھے۔ وہ گلے مل رہی تھی۔ پیچھے ہی حنان اور سلیم صاحب بھی کمرے میں آ گئے۔ ان دونوں کو ایسے روتے اور ملتے دیکھ حنان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ تب حنان نے ساری سچائی زینب کو بتائی کہ میں تمہیں ڈھونڈتے تمہارے گھر آ گیا تھا، تمہاری والدہ کا رونا مجھ سے دیکھا نہیں گیا۔ اور سلیم صاحب بھی بیچ میں بول پڑے کہ میرا علاج بھی اسی نے کروایا ہے، اور زینب کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، تو میری بیٹی، میں ہی تمہارا دشمن تھا، نشے نے میری مت مار دی تھی، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا میں اپنی بیٹی کے ساتھ کیا کرنے جا رہا ہوں۔ تمہیں اللہ کا واسطہ مجھے معاف کر دو، اور حنان کو بھی معاف کر دو۔ تمہارے جانے کے بعد اس نے ایک ایک دن گن کر گزارا ہے۔ یہ روز تمہیں ڈھونڈتا تھا، صرف تمہیں واپس اس گھر میں لانے کے لیے۔ ہر کسی کے سامنے زینب کے لیے حنان کو معاف کرنا تھوڑا مشکل تھا، لیکن وہ اپنی ماں سے مل کر خوش تھی۔ اس نے بولا، تم نے میرے ساتھ بہت برا کیا، لیکن ہو سکے تو کبھی میرے سامنے مت آنا۔ حنان نے اسے دیکھتے ہوئے دل کے ساتھ اپنے گھر آ گیا۔ شکیلہ بیگم کا تو بس نہیں چل رہا تھا، وہ زینب کو ایک منٹ بھی خود سے دور نہیں کر رہی تھی۔ حنان نے رخسار بیگم سے دشمنی مول لی تھی۔ وہ واپس زینب کو مانگ رہی تھی، لیکن حنان بولا، تمہیں جتنے پیسے چاہیے میں دے دوں گا، لیکن زینب کو میرے پاس ہی رہنے دو۔ اسی طرح رخسار بیگم نے حنان سے بھی اچھی خاصی زینب کے بدلے میں رقم وصول کر لی۔ تھوڑے دن بعد ہی فریال جیسے تیسے کر کے زینب کے پاس آئی تو اسے بتایا کہ حنان نے کیسے رخسار بیگم کو اتنے کروڑوں دے کر تمہیں چھڑوایا ہے، اسے معاف کر دو۔ زینب کچھ سوچتے ہوئے فریال کے گلے لگ گئی اور بولی، کیا کوئی ایسا راستہ نہیں کہ تم بھی رخسار کے چنگل سے نکل آؤ؟ تب فریال بولی، تمہارے پاس تو حنان جیسا چاہنے والا انسان موجود ہے، اور ماں باپ بھی ہیں جو تمہیں دیکھ دیکھ کر جیتے ہیں، لیکن میرے پاس ایسا کوئی بھی رشتہ نہیں، میں بہت اکیلی ہوں، میں وہیں ٹھیک ہوں۔ پھر ایک دن زینب نے سلیم صاحب کے موبائل سے حنان کا نمبر لیا اور اسے فون ملا اور اسے بولا کہ آپ نے میرے لیے اتنی بڑی رقم کی قربانی دی، آج میں آپ کو آپ کا ہر گناہ معاف کرتی ہوں، کیونکہ آپ نے مجھے میرے ماں باپ سے ملوا دیا۔ آپ نے میرے ساتھ برا کیا، لیکن اس لیے کیا کہ میرے باپ نے آپ کو مجھے بیچ دیا تھا۔ میں نے اپنے ابا کو بھی معاف کر دیا، اور اب آپ کو بھی معاف کر دیا۔ زینب کی یہ باتیں سن کر حنان بولا، آپ میری بات سنیں، کیا میں آپ سے ایک بات کر سکتا ہوں؟ زینب بولی، جی جی، کیوں نہیں۔ تب حنان نے جو بات بولی تو زینب حیران ہی رہ گئی۔ حنان نے اس سے بولا کہ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ میں آپ کو اپنی شریک حیات بنانا چاہتا ہوں۔ تب کچھ دیر تو زینب بولی ہی نہیں۔ تھوڑی دیر بعد حنان نے دوبارہ سے زینب کو آواز دی تو زینب بولی، میں آپ کو کچھ دنوں میں سوچ کر بتاؤں گی۔ حنان بولا، جی ٹھیک ہے، جیسے آپ کو اچھا لگے، لیکن میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے پسند کرتا ہوں اور آپ کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ میری زندگی میں بہت کچھ ایسا ہوا ہے جس نے مجھے ایک ضدی انسان بنا دیا۔ میری ماں مجھے اور میرے باپ کو چھوڑ کر کسی غیر انسان کے ساتھ چلی گئی تھی، اسے اپنے بچے کا بھی خیال نہیں آیا۔ تب سے مجھے عورتوں سے نفرت ہو گئی تھی، لیکن جب سے میری زندگی میں آپ آئی ہو، میری زندگی ہی بدل گئی ہے۔ آپ کا جو بھی فیصلہ ہوگا، ہاں یا نہ، مجھے منظور ہوگا۔ آپ کے پاس ٹائم ہے، جب چاہے مرضی آپ مجھے جواب دیں۔ یہ بول کر حنان نے فون رکھ دیا۔ زینب کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ اسے سمجھ میں آ گیا تھا کہ حنان نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ وہ اسے بھی دوسری لڑکیوں کی طرح سمجھ رہا تھا، لیکن اب جب سب ٹھیک ہو گیا تو زینب نے بھی حنان کو معاف کر دیا، اور اس نے سوچا کہ ایک یہی انسان ہے
جو مجھے جانتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ میں رخسار بیگم کے پاس رہ کر آئی ہوں اور مجھے خوشی خوشی اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ زینب نے سوچا کہ کچھ دنوں بعد وہ اسے مثبت جواب دے گی، اور یہ سوچتے ہی وہ دل سے مسکرا اٹھی اور بہت دنوں کے بعد چائے بنا کر ماں کے ساتھ ویسے ہی بیٹھ گئی جیسے 1 سال پہلے بیٹھا کرتی تھی۔